बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं सऊदी अरब और अमेरिका के बारे में, और ख़ास तौर पे सऊदी सहाफ़ी जो कि कत्ल किए गए थे इस्तांबुल में, तुर्की में, और वो मामला पीछा कर रहा था, मुसलसल पीछा कर रहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया था, बिलाखिर अमेरिकी इंतज़ामिया ने, अमेरिका के हुकूमत ने वो रिपोर्ट शाया कर दी है, रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, जिसमें जो खशोगी जो जर्नलिस्ट है, सऊदी जर्नलिस्ट, उनके कत्ल की ज़िम्मेदारी डाल दी है मोहम्मद बिन सलमान और मज़ीद 22 लोगों पे। और उनकी पूरी डिटेल्स वो सारी की सारी उन्होंने मंज़र-ए-आम पे ले आए, और उसमें बताया गया है कि किस तरह सऊदी सहाफ़ी को कत्ल किया गया। और उसमें इसमें एक और बात भी बता दूं कि इसमें सिर्फ़ अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की ही रिपोर्ट्स शामिल नहीं हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन तुर्की ने भी शेयर की हैं, क्योंकि तुर्की के लिए भी एम्बैरसमेंट थी कि तुर्की में, इस्तांबुल में, सऊदी सफारत खाने में एक इस तरीके से कोई शहरी का कत्ल हो जाए और उसके बाद पता भी ना चले। तो एम्बैरसमेंट ख़ुद तुर्की के लिए भी थी, जिसके बाद से तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी इंतहाई कशीदा हैं, और तुर्की के साथ तैयब अर्दवान बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ज़ेर अताब हैं। 22 लोगों पे ये सारी ज़िम्मेदारी डाली गई है, और इस रिपोर्ट में डिटेल बताई गई है कि किस तरीके से बुनियादी तौर पे ये कहा गया है कि इनको शायद अगवा करना मकसूद था, खशोगी को अगवा करना मकसूद था, उनको किडनैप किया जाना मकसूद था, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने यह हुक्म दिया था कि उन्हें ज़िंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में जो सऊदी सहाफ़ी हैं वो चाहिए। अब इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं कि ये अमेरिका के अखबार में ये लिखते थे और थे सऊदी सहाफ़ी, सऊदी नेशनल थे, लेकिन 2017 में ये चले गए अमेरिका, और वहाँ पे इन्होंने जब कॉलम लिखना शुरू किए तो उसके बाद उनको बार बार सऊदी अरब बुलवाया गया, लेकिन ये सऊदी अरब वापस नहीं गए। और अब काउंटर नैरेटिव भी दिया जा रहा है, और वो ये दिया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब के जो मीडिया के लोग हैं उनकी तरफ से, कि ये तकरीबन उनके बकौल ये सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए थे, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ सऊदी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। इसलिए उनको बार बार तंबीह की गई कि वो पाकिस्तान कह रहा हूँ, सऊदी अरब वापस आएँ, और आके उनको आम माफ़ी का भी कहा गया और राह रास्त पे आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जो कि सारी दुनिया के सामने है। अब ये रिपोर्ट आ गई है मंज़र-ए-आम पे। अब अगली जो स्टेप है, अगला, पहले तो सऊदी अरब ने क्या रद्द अमल दिया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप ये है कि ये खाशगी के कत्ल के ऑपरेशन की मंजूरी सऊदी वली अहद ने दी, ये इसमें साबित कर दिया जी, और इससे मशरिक़ वस्ता की पोजीशन जो है वो भी डिस्टेबल होगी, क्योंकि सऊदी अरब इससे काफ़ी नाराज़ है। अमेरिका को वो अपना इत्तेहादी समझता है और बहुत बड़ा ख़रीदार भी है, उसके असले का ख़रीदार भी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के नए सदर ने उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की। वाशिंगटन पोस्ट में लिखने वाले अमरीकी शहरी जमाल खशोगी जो भी कह लें, इनके बारे में अब जो इनका केस चल चुका है सऊदी अरब में, और लोगों को सज़ाएं भी हुई और दियत भी दी जा चुकी, किसास दिया जा चुका, यानी कि कत्ल के बदले में मुआवजा भी इनके वरसा को दिया जा चुका है, और भारी भरकम मुआवजा है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो इस केस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी इंक्वायरी भी हुई, मुकदमा भी चला, लोग पकड़े भी गए, और उसके बाद सुलह हो गई। कत्ल का किसास दियत दे के वो बरी ज़िम्मा हो चुके हैं और अपने मुतासरा मकतूल पार्टी के साथ अपने मामलात तय कर चुके हैं। लेकिन अब इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे अलबत्ता इसके असरात हैं, और वो क्या हैं। अब अमेरिका उसमें मुलव्वस जो दीगर लोग हैं उन पे पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और उनके लिए मुसीबतें खड़ी की जाएंगी,
اور اس میں سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں، ان پہ سعودی رائل گارڈ کی ریپڈ انٹرونشن فورس پر بھی پابندی کا کہا جا رہا ہے کہ لگائی جائیں گی، اور دیگر کرداروں پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا، میں اب آپ کو آگے تھوڑا سا ریزمبلنس دے دوں، وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ اسلام آباد کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ایک امریکی صحافی کا قتل ہوا، اس میں ایک الزام عائد کیا، ایک ملزم پکڑا گیا، دو بلکہ پکڑے گئے، مقدمات چلتے رہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک بھی وہ مقدمہ خارج ہو گیا، نہیں ثابت ہو چکا، سپریم کورٹ میں بھی اپیل خارج ہو گئی، اور قانونی اور لیگل وہ معاملہ ڈسپوز آف ہو چکا ہے۔ لیکن امریکہ کا بدستور اصرار ہے پاکستان پہ کہ نہیں جناب، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ہمارے بڑے کنسرنز ہیں، امریکی وزیر خارجہ کا فون آ گیا۔ تو اسی طریقے سے سعودی عرب پہ بھی یہ پریشر جاری رکھا جائے گا کہ یہ اس رپورٹ کو بار بار دکھایا جاتا رہے گا اور سعودی عرب کو بلیک میل کیا جاتا رہے گا، اور وہ ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بالکل پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے فیٹف میں پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ کہ جی آپ نے فلاں کو کیوں نہیں پکڑا، فلاں کالعدم تنظیم، اب اس کو کورٹ آف لاء میں جب آپ مقدمہ لے کے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں، وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، عدالتوں میں عدالتیں مطمئن نہیں ہیں، پروسیکیوٹرز کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت نہ انڈین گورنمنٹ نے شیئر کیے، نہ کسی اور نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، نہ یہ ثبوت پرووائڈ کیے، تو لہٰذا یہ ایک سیاسی طور پہ سعودی عرب پہ محمد بن سلمان میں تلوار ایک لٹکتی رہے گی۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اس میں پھر کچھ دیگر ممالک جو ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں سعودی عرب کے حق میں، عرب ممالک۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا بالکل ایک ربش قسم کی چیزیں ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کا محمد بن سلمان سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کی پوری اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے جرنلسٹ ہیں، سعودی عرب کے جو دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کا شہری اس ملک کے مفادات کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو کیا اس ملک کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو سزا دے؟ اور وہ سعودی شہری قتل ہوا، سعودی شہری تھا، تیسرے ملک میں قتل ہوا، تو اس میں واشنگٹن یا امریکہ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی تیسرے ملک کو؟ تو یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ پھر کویت نے، بحرین نے اور یو اے ای نے سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی ہے، سعودی وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کی حمایت کر دی ہے کہ جناب یہ چیزیں نہیں چلیں گی، اور اس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیوز ہیں، اور محمد بن سلمان کے جو خلاف لابی کام کر رہی ہے یہ ان کا کیا دھرا ہے، اور وہ سعودی عرب کو ڈی سٹیبل کرنے میں بیرونی عناصر کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سارے ان لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جن کو پچھلے 3-4 سالوں میں محمد بن سلمان یا کنگ سلمان کے دور حکومت میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن دوسری جانب اس رپورٹ کا اندازہ تھا، جو کہ ریاض سے خبریں آ رہی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اور سعودی عرب نے ان آفیشلی بتا بھی دیا تھا کہ ہم یہ رپورٹ پبلک کر رہے ہیں۔ ادھر کیا اطلاعات ہیں؟ ادھر یہ ہیں کہ ادھر جو 22 لوگ تھے ان کو پہلے ہی آگے پیچھے کر دیا گیا، جو کہ جن کے نام آنے تھے، اور ان کو بظاہر ان کو ذرا منظر عام سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے اپنے حکومتی سیٹ اپ میں، یعنی کہ سعودی اسٹیبلشمنٹ میں اندر بھی کافی لوگوں کو پوسٹنگ ٹرانسفر کیا ہے، کافی لوگوں کو ڈسپلیس کیا ہے، اور نئی اپائنٹمنٹس بھی کی ہیں۔ تو محمد بن سلمان اس سے واقف تھے، اور جہاں تک اب آپ آتے ہیں سعودی عرب کے اندر اس رپورٹ کا کیا اثرات ہیں، تو سعودی عرب کے اندر اس رپورٹ کے کسی قسم کے کوئی منفی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ بادشاہت ہے،
میڈیا میں اس طرح کی کوئی چیزیں آتی نہیں، لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، تو نوجوانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ امریکہ، برطانیہ یا کوئی ملک ان کے کراؤن پرنس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں پہ جو ایک پبلسٹی ہے، ایک میڈیا اسٹریٹجی ترتیب دی گئی ہے سوشل میڈیا کے لیے بھی اور ادروائز بھی، تو وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے نوجوان پروفیشنلز لوگوں کے ہاتھ میں وہ پورا سیل ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا۔ البتہ ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ جو ملیشیا، ایرانی ملیشیا کے لوگوں کو مارا تھا امریکہ نے عراق میں، اس پہ کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور نہ صرف کشیدگی پائی جاتی ہے کہ ایران نے شدید مذمت کی ہے، اور شام میں بھی امریکی فضائی حملے ہوئے ہیں، اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی لیتے جائیں، جو شام میں حملے کیے گئے تھے ایرانی ملیشیا پہ، اور جو بائیڈن نے اس کی اجازت دی تھی، وہاں پہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اور اس پہ بھی اب جو بائیڈن جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا امن خراب ہو سکتا ہے، اور امریکہ کی اگر یہی پالیسی رہی تو مشرق وسطیٰ میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ فضائی حملے جان بوجھ کر کیے گئے، جس کا مقصد مشرق شام اور عراق دونوں میں مجموعی صورتحال کو روکنا تھا، اور یہ اس سے مزید کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور ایران جو کہ تیار ہو چکا تھا ایک مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے، وہ بھی کافی ناراض ہے۔ تو صورتحال جو کہ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔